ناظرین، بات چیت کریں گے کل نسیم شاہ نے مریم نواز کو لے کر ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اس ٹویٹ کے بارے میں بہت زیادہ کنٹروورسی کریٹ ہو گئی ہے. اس پر بات چیت کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ حارث روب نے پریس کانفرنس کیا ہے اور اس نے بتایا کہ لاہور کے پاس جو بولنگ اٹیک ہے وہ کسی دنیا میں کسی انٹرنیشنل ٹیم کے پاس نہیں ہے، اور لوگ بہت زیادہ اس چیز کو بھی لے کر غصے کا اظہار کر رہے ہیں. فخر زمان نے اپنی ٹرافی اپنے کوچ کو ڈیڈیکیٹ کی ہے، اور اس کے علاوہ فیک بال کے اوپر بہت زیادہ کنٹروورسی کریٹ ہو گئی. اس سارے اپڈیٹ کو لے کر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، بٹ چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ناظرین، پہلے بات کرتے ہیں نسیم شاہ کے ٹویٹ پر. نسیم شاہ نے کل مریم نواز آئی تھی گراؤنڈ میں، اور پاکستانی باقی عوام فین وہ گراؤنڈ میں نہیں آ سکتی پیٹرول کرائسس کی وجہ سے یا پاکستان ورسز افغانستان جنگ کی وجہ سے جو بھی ہے، بٹ عوام اگر نہیں آ سکتے تو نسیم شاہ کا خیال ہے کہ مریم نواز کی آئی. اب پاکستان کرکٹ بورڈ نے جب وہ آئی ہے تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس کی تصویر شیئر کی اور محسن نقوی نے اس کو ویلکم کیا ہے. تو وہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ٹویٹ کیا اور پوسٹ کیا. اس پوسٹ کو ری پوسٹ نسیم شاہ کے اکاؤنٹ سے کیا گیا. اس نے یہ بتایا کہ اس کو اتنا کوئین جیسا پروٹوکول کیوں دیا جا رہا ہے، مطلب اگر باقی عوام نہیں آ سکتے تو یہ کیوں آئی ہے. مطلب باقی عوام کے لیے پیٹرول کرائسس ہے، باقی عوام کے لیے ملک میں امن نہیں ہے، پاکستان ورسز افغانستان کی جنگ ہے، تو پھر یہ مطلب کیوں آئی ہے. اگر عوام نہیں آ سکتی، فینز نہیں آ سکتے، تو پھر یہ عوام سے بڑھ کر کوئی چیز ہے. مطلب یہاں پہ قانون نہیں ہے، یہاں پہ مساوات نہیں ہے، یہاں پہ بہت ساری چیزیں نہیں ہیں. نسیم شاہ کا یہی خیال تھا. اور بہت سارے میں نے جرنلسٹ کو سنا ہے، انہوں نے بتایا کہ یار ہم نے جنرل الرٹ لگائے ہوئے، جتنے بھی کھلاڑی کے جو بھی ٹویٹ کرتے ہیں تو فوراً ایک ہی منٹ میں ان کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچ جاتے. تو باقری جو کہ ایک جرنلسٹ ہے، اس نے بتایا کہ یار اس کی جیسی ٹویٹ آئی ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ یار، اور مجھے تھوڑی سی عجیب بھی فیل ہو گئی کہ یار اگر ایک اسٹیٹ گیسٹ، مطلب ایک پاکستان کی سب سے بڑی صوبے کے اگر وزیر اعلیٰ یہ تو اس کے بارے میں نسیم شاہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ مطلب اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے اگر پاکستان کرکٹ بورڈ کی چیئرمین اس کو ویلکم کر رہی ہے. تو پھر کہتا ہے کہ یار 13 منٹ بعد ایک اور ٹویٹ آتا ہے کہ یار نسیم شاہ کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ ہیک ہو گیا، اور اس کے بعد ایک اور ٹویٹ آتا ہے کہ فائنلی وہ ریکور بھی ہو گیا ہے. اب نسیم شاہ جو بھی ٹویٹ کرتے ہیں وہ خود نہیں کرتا، کیونکہ انہوں نے مینیجر رکھی ہوئی ہے، میڈیا مینیجر اور جو بھی چیزیں، بٹ نسیم شاہ کے کہنے پہ وہ ٹویٹ کرتے ہیں. اب میں بھی کہ اس کا مینیجر وہ اپنے اکاؤنٹ سے یا مطلب اپنے طرف سے کوئی پوسٹ کرنا چاہتا تھا اور غلطی سے اس نے نسیم شاہ کے اکاؤنٹ سے کیا ہوں. میں بھی نسیم شاہ نے خود اس کو بتایا ہو کہ ایسے کوئی کنٹروورسی کریٹ کرے. اور جہاں تک مجھے پتہ ہے یا میں جانتا ہوں تو نسیم شاہ ایسے پولیٹیکل چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتا، اور ایسے کبھی اس نے کچھ کیا نہیں ہے. بٹ پی ٹی آئی والے، اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف والے، اس چیز کو بہت زیادہ ہوا دیتے ہیں. حالانکہ اس میں اتنے کوئی غلط نہیں ہے. اگر کوئی اسٹیٹ گیسٹ جاتا ہے پی ایس ایل کے لیے جا پھر باقی لوگ نہیں جاتے، اگر ویسے کوئی آفیشیل مطلب 30-40 لوگ جاتے ہیں تو اس میں اتنے غلط بات تو نہیں ہے. لیکن ایک چیز یہ آتی ہے کہ یار اگر جنگ ہے یا مطلب پیٹرول کرائسس ہے تو صرف غریب لوگوں کے لیے یا پاکستانی عوام کے لیے کیوں ہے؟ مطلب پھر آفیشیل کے لیے بھی تو ہونا چاہیے نا. تو چلو وہ تو ایک الگ بات ہے. وہ مطلب ہمارے کہنے سے اور نہ کہنے سے مطلب اتنا ان کو نہ تو فرق پڑتے اور نہ وہ ان چیزوں کی طرف اتنا کوئی دھیان دیتے اور نہ ہمارے باتوں سے وہ منع ہوتے ہیں. اس کے بعد اب اس کا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا، نہیں ہیک ہو گیا، بٹ نسیم شاہ کی کیریئر کے لیے خطرہ ضرور پیدا ہو گیا. کیونکہ مریم نواز کے انڈر محسن نقوی ہے یا ان کی پارٹی کی طرف سے وہ بھی مطلب لڑ رہے، کام شام کر رہے، اور ان کے پارٹی کے انڈر پاکستان کرکٹ بورڈ بھی آج کل کام کر رہے. تو اب یہ حیران مت ہونا کہ نسیم شاہ وہ میڈل میں پی ایس ایل کے دوران وہ انجرڈ ہو کے باہر چلا جائے. اور میں بھی پی ایس ایل کے لیے کیونکہ فرنچائز نے اس کو پے کیا، بٹ پاکستان کرکٹ بورڈ میں کبھی نظر نہ آیا اگر سچ بھی اس نے ایسا. چلو یہ تو نسیم شاہ اور مریم نواز کی کہانی تھی. اب بات چیت کرتے ہیں پینگ بال کے سٹوری کے اوپر. پینگ بال کی سٹوری وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. اب لاہور ورسز حیدرآباد کنگز مین کے میچ میں جب حیدرآباد چیس کر رہی تھی تو دوسری تیسری بال سے وہ بال فینک ہونا شروع ہو گیا ہے. اور حیدرآباد کنگز مین کی جو شرٹ ہے یا جو کٹ ہے، ٹراؤزر جرسی کا جو کلر ہے وہ ریڈ ہے. بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے کہ ان کے ٹراؤزر کو یہ بال لگنے سے وہ اس طرح ہو گیا، مطلب فینک ہو گیا ہے. اور جہاں پہ حیدرآباد کنگز مین 170-180 کروڑ روپے میں بکا ہے، تو وہاں پہ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ وہ تھوڑے بہت پیسے شرٹ پہ کٹ یا جرسی کے اوپر لگا لیتے، تھوڑی سی پروفیشنل، تھوڑی سی اچھی کوالٹی کی بنا لیتے تاکہ یہ کنٹروورسیز اور یہ چیز وہ نہ کریٹ ہوتے. ایون مارنس لوباشن جو کہ حیدرآباد کنگز مین کا جو کپتان ہے، انہوں نے بتایا کہ میں نے دوسرے اوور میں امپائر کو یہ شکایت کیا، بٹ امپائر نے اس کے اوپر زیادہ دھیان نہیں دیا.
اب انٹرنیشنل میڈیا اور اسپیشلی پاکستان میں پاکستان سپر لیگ کا بہت زیادہ مذاق اڑ رہے ہیں کہ یار اتنے بڑی لیگ میں مطلب جو کہ پاکستان کا ماننا ہے اور اتنے پیسوں کے خرچ ہونے کے باوجود بھی ایسے 2% کے کام جو ہے وہ کیوں مطلب سامنے آ رہے ہیں. اور ایون کہ حیدرآباد کنگز مین نے لاہور کو اس کے بعد جو ہے ٹویٹ بھی کیا اور لاہور کو کنگریچولیشن مبارکباد دیتے ہوئے بتایا کہ پینک بال کی وجہ سے جیتی ہے, مطلب دھاندلی یا غداری کی ہے اس وجہ سے جیتے. حالانکہ لاہور قلندر کا اس میں کوئی رول نہیں ہے, پی ایس ایل کے مینجمنٹ کی اس کا رول ہے. اور جو بھی کئی سی بھی جو مطلب یہ کنٹروورسی کریٹ ہوئی ہے, جو بھی غلط ہوئے تو اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے اور ایسی چیزیں جو ہے اسپیشلی اور نہیں ہونے چاہیے. ان کے حارث رؤف نے اس کے بارے میں بتایا کہ ان سے سوال ہوا تو اس نے بتایا کہ میں بھی بال کئی دفعہ باہر بھی گیا, کئی باؤنڈری کو باہر کسی چیز کو لگا, بٹ اسٹیڈیم میں جو بھی چیزیں ہو رہی ہے فینس تو ویسے بھی نہیں تھے, فینس کے اوپر تو یہ ملبہ نہیں ڈال سکتے, تو جو بھی چیزیں اسٹیڈیم میں ہونی چاہیے. انہوں نے بتایا کہ یار کرسی کو لگاؤ, کہیں بھی لگاؤ, باؤنڈری کو لگاؤ, تو جو بھی چیزیں ہونی چاہیے تو پروفیشنل ہونی چاہیے, ذرا اچھی کوالٹی کی ہونی چاہیے. اتنے سارے پیسے جو آپ لوگ لے رہے ہو یا کما رہے ہو تو تھوڑے بہت ادھر بھی خرچ ہونے چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے فخر زمان مین آف دا میچ رہے, 39 بال پہ 53 رنز بنائے ہیں. اور اس نے اپنے ٹرافی جو اس کے بچپن کے کوچ آپ کہہ سکتے ہیں, مطلب پروفیشنل کرکٹ جب شروع کیا اور نیوی میں اس کا پہلا کوچ تھا, فرسٹ کوچ جو تھا, اس نے کہا کہ میں اس کو یہ ٹرافی جو ہے ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں. تو اب بہت سارے لوگ فخر زمان کی تعریف کرتے ہیں کہ یار ابھی بھی اس کو وہ کوچ جو ہے یاد ہے اور ابھی بھی مطلب اس کے ساتھ کنٹیکٹ یا جو بھی یہ خیال اور کریڈٹ دینا چاہتے ہیں. تو ایک استاد کا عزت ایسی کرنی چاہیے. لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ فخر زمان نے 39 بال پہ 53 یا 53 رن بنائے, مین آف دا میچ بھی رہی, میچ بھی جیتا, بٹ اس نے رنز کم بنائے ہے. وہ پاکستان کے بھی اوپنر ہے, پاکستان کے لیے بھی T20 ODI میں کھیلتے ہیں, تو اس کو تھوڑا بہت تیز کھیلنا چاہیے. اور اسپیشلی جب آپ پی ایس ایل کھیل رہے ہو تو تھوڑے بہت امپرومنٹ تو دکھانی چاہیے. جب آپ کی ٹیم 200 بناتے ہیں تو ایٹ لیسٹ وہاں پہ 39 40 45 بال پہ 80 90 اور سینچری کرنی چاہیے. بہت سلو اس نے رنز کیا ہے, اتنا سلو اس کو نہیں کرنا چاہیے. بٹ ایک اینڈ سے اس نے وکٹ روکا ہوا تھا اور دوسری سائڈ پہ محمد نعیم, سکندر رضا اور باقی سارے جو ہے مار رہے تھے, تو اس کو بھی تھوڑا بہت تیز کھیلنا چاہیے. اسٹرائک جو ہے وہ تھوڑا بہت اپڈیٹ کرنا چاہیے اس کو. اس کے علاوہ حارث رؤف نے پریس کانفرنس کیا اور پریس کانفرنس میں اس نے یہ بات بتائی ہے کہ لاہور قلندر کے پاس سب سے بیسٹ بولنگ اٹیک ہے, کیونکہ سکندر رضا, مستفیض الرحمان جو کہ بنگلہ دیش کی طرف سے ایون کہ IPL میں بھی کھیل رہے تھے, بنگلہ دیش ہونے کی وجہ سے وہ IPL سے باہر ہو گئے. اور سکندر رضا, مستفیض الرحمان, حارث رؤف, شاہین شاہ آفریدی, خود حسان خان اور باقی بھی ان کے پاس اچھے آل راؤنڈرز اور پلیئر ہیں. اب سکندر رضا اس ٹائم T20 میں نمبر 1 آل راؤنڈر اور سائم ایوب جو ہے نمبر 2 ہے, تو اس کا کہنا کوئی غلط تو نہیں ہے. ایون کہ انٹرنیشنل کے برابر یا مطلب PSL میں سب سے بیسٹ بولنگ اٹیک ان کے پاس ہے. بٹ ایک چیز ہے, جب یہی بولر جو انٹرنیشنل میں آتے ہیں تو پھر یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس ورلڈ کی سب سے بیسٹ بولنگ اٹیک ہے. اب اگر PSL میں یہ مینیج کر سکتے, ساری چیزیں کر سکتے, تو وائی ناٹ ان پاکستان. شاید اس وجہ سے لوگ جو ہے ان کے بات کو جو ہے وہ ٹال مٹول رہے, یا شاید شاہین اور حارث رؤف کی اکثر جو ہے اکثر ان کی جو ہے پٹائی بہت زیادہ ہوتی ہے انٹرنیشنل میچز میں, تو پھر اس ٹائم ان کو یہ بات کیوں نہیں آتی ہے, اس ٹائم پھر یہ کیوں نہیں کہہ سکتے. شاید اس وجہ سے لوگ جو ہے بہت زیادہ جو ہے ان کو ان کے بارے میں تنقید کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی میچز میں بہت ساری چیزیں ہوئی ہے, اور لاہور قلندر نے حیدرآباد کنگز کو ہرایا ہے, اور حیدرآباد کنگز مینس کے اوپر اسپیشلی لوبسچن جو کہ کپتان ہے ان کے اوپر زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ لوبسچن کو کیوں کپتان بنایا ہے. حالانکہ پاکستان کے پاس اس ٹیم میں سائم ایوب, عاقب جاوید, باقی اچھے پلیئرز بھی کھیل رہے ہیں, تو باقی کو بھی چانس دینا چاہیے, ینگسٹر کو آزمانا چاہیے, ان کو تھوڑا موقع دینا چاہیے, آنے والے ٹائم کے لیے تیار کرنا چاہیے. مارنس لوبسچن جو کہ آسٹریلیا کے پلیئر ہے, آسٹریلیا ان کو دانا نہیں ڈالتی ہے, ان کے اپنے لیے بگ بیش میں کبھی کپتانی نہیں کی, کبھی اتنے بڑی اتھارٹی نہیں ملی. یہ اتھارٹی کسی اور کو اسپیشلی ملنی چاہیے تھی, یہ لوگوں کا کہنا ہے. اور ویسے ہونا بھی ایسا چاہیے کہ یار آپ کے پاس اپنے اچھے پلیئر ہیں, تو وائی پھر آپ کیوں جو ہے آسٹریلیا کی طرف یا آسٹریلین مائنڈ سیٹ کی طرف جا رہے ہو.